बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। इंपॉर्टेंट है खबरें दो चार। एक तो सऊदी अरब को लेकर पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों में और सियासतदानों में एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत बन रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें क्या मौक़िफ़ होना चाहिए या अपोजिशन इस पर क्या स्टांस लेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जब से वो जेल गए हैं, पहली मरतबा उन्होंने आसिम मुनीर साहब पे कुछ इल्जामात अब बराह रास्त लगाए और उन्होंने कहा कि ये आसिम मुनीर साहब ने किया है। इससे पहले इमरान खान साहब जब भी बात करते थे तो वो गोल बात करते थे, वो एक मार्जिन रखते थे। लेकिन अब उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए वो मार्जिन खत्म किया। कुछ अर्सा पहले उन्होंने मार्शल लॉ, आसिम लॉ, इन चीजों का जिक्र शुरू किया था। अब चार चीजें उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कही इमरान खान साहब ने और डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि ये आसिम मुनीर साहब ने किया। नंबर एक, उन्होंने ये कहा कि जी इनको 10 साल इक्तदार की ख्वाहिश है और उसके लिए मिसाल दी कि जैसे ये ख्वाहिश थी याया खान को, वैसे ही आसिम मुनीर साहब को भी है। एक तो इमरान खान साहब ने ये बात डायरेक्टली कही। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 9 मई है उसका उन्होंने पूरा इल्जाम आसिम मुनीर साहब पे डाला। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ये इल्जाम इमरान खान साहब पे डालती है, ऐसे ही इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि जी आसिम मुनीर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और आसिम मुनीर साहब ने खुद करवाया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए करवाया। अंग्रेजी में भी उनके ट्वीट आ चुके हैं। नंबर 3, मैंडेट चोरी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली डाल दी है कि मैंडेट चोरी किया गया और उसके पीछे भी यही है। तो ये भी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली एक इल्जाम। और चौथा जो है, और ये तीनों चीजें इल्जाम क्या है, सारी दुनिया हकीकत जानती है। बाद लोग बोल नहीं सकते, बाद लोग बात कर नहीं सकते, लेकिन हकीकत तो सारे ही जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया इमरान खान साहब के साथ, और उसमें जो पेश है वो आर्मी चीफ ही है, उन्हीं के फैसले चलते हैं। नंबर 4 जो है, फौज को जाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना। ये इमरान खान साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि फौज के कंधे को इस्तेमाल किया जाता है जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने इक्तदार को लंबा करने के लिए। और ये याया खान ने भी किया था। तो इमरान खान साहब ने वो एग्जाम्पल्स कोट की हैं और उनके ट्वीट के अंदर ये चीजें बड़ी वजाहत के साथ सिंपल करके उन्होंने सामने रख दी। तो ये पहली बार इमरान खान साहब इतना क्लियरली आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में। तो क्या इमरान खान साहब जेल से एक फाइनल राउंड शुरू कर चुके हैं? ना सिर्फ आसिम मुनीर को वादे पैगाम दिया इमरान खान साहब ने, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के लिए भी एक लेटर लिखा, जो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान लेकर निकली और उन्होंने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में कि वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाएं और जाकर वो लेटर चीफ जस्टिस के हवाले करें। लेकिन वहां इंतजामिया ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, जब तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस से इजाजत नहीं मिलती आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का खत है, लतीफ खोता साहब ने कहा एक साइला है, साइल है, तो वो अगर चीफ जस्टिस के बाद जाना चाहे तो अब जाने दें, खत देना उन्होंने। तो इस पे उन्हें रोक दिया गया। लेकिन खत मैं आपको बता देता हूँ, ये उसका उर्दू ट्रांसलेशन है जो याया अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने खत लिखा। खत ये मैं आपको सिर्फ 31 किलोमीटर के फासले से लिख रहा हूँ, मगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मेरे और मेरी अहलिया के लिए बंद है। 772 दिनों से जायद एक 9x11 के पिंजरे नमा सेल में जबरदस्ती की खामोशी, तन्हाई और दुनिया से कटाव के कैद खाने में मैं मुसलसल तन्हाई की कैद का सामना कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ 300 से जायद बेसरोपा, झूठे और सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात खोले गए हैं। पाकिस्तान ने कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो मुझ पर, मेरे खानदान और दुनिया भर में मेरे हामियों पर ढाया जा रहा है। मुझे अखबारात और किताबों तक की रसाई से महरूम रखा गया है। वकला और अहले खाना से मुलाकातें एक शख्स जनरल आसिम मुनीर की ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक कभी कराई जाती हैं और कभी मनसूख कर दी जाती हैं। मेरे बेटों को अपने वालिद से फोन पर बात करने के बुनियादी हक से भी महरूम कर दिया गया है। सियासी कारकुनों को मुझसे मिलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ये कैद कभी भी कानूनी नहीं रही, बल्कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत डाली गई नफसियाती अजियत है ताकि मेरी हिम्मत तोड़ी जा सके और मेरे जरिए 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हौसले को कुचला जा सके। ये आइन कानून की हुक्मरानी और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल पर एक मुस्तकिल हमला है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी एक कर्नल के हुक्म पर गैर इंसानी और तौहीन आमेज सलूक का शिकार है, वो भी तन्हाई की कैद में। इनका इलाज रोक दिया गया है, उन्हें टीवी या किताबों तक रसाई नहीं दी जा रही, ना ही बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक रखने दिया जाता है। उनकी सेहत मुसलसल बिगड़ रही है, लेकिन उनके डॉक्टर को मुआयने और इलाज की इजाजत नहीं दी जा रही। पाकिस्तानी कानून औरतों को महज इनके सनफी मकाम की वजह से जमानत में खसूसी रियायत देता है और हमारी आला अदालतों ने करार दिया है कि खवातीन कैदी रियायत की मुस्तहिक है। लेकिन बुशरा बीबी के मामले में यह उसूल यकसर मुअत्तल कर दिया गया है। ये जुल्म की इंतहा है। इनके तमाम कानूनी हकूक उनसे छीन लिए गए हैं कि वो सिर्फ मेरी अहलिया है। पाकिस्तान भर में हजारों कारकुन और हामी जेलों में सड़ रहे हैं। इनमें से कई को अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और आईनी जमानतों की सरीह
خلاف ورزی کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے۔ بیرسٹر احسان نیازی کو فوجی حکام نے اٹھایا، اذیت دی اور محض میرا بھانجا ہونے کے جرم میں 10 سال قید کی بھیانک سزا سنائی۔ میری بہنوں کو ناانصافی سے قید کیا گیا۔ میرے بھانجے شہریار اور شیرشاہ کا بھی ناحق انہیں قید کا شکار کیا گیا۔ میرے خاندان کے ساتھ ہونے والا یہ ظلم پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ عدالتیں جو آزادی کی ضامن ہونی چاہیے، انہیں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے ہتھیار بنا دیا گیا ہے۔ ان سب ظالمانہ حربوں کے باوجود، میری اپنی قید اور تمام آوازوں کو دبانے کے باوجود، پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کی، لیکن عوام کا مینڈیٹ ایک ہی رات میں چرا لیا گیا۔ جمہوریت کو مذاق اور آئین کو شہید کر دیا گیا۔ اس دھاندلی کی توثیق اور مہر تصدیق کامن ویلتھ 2024 کی لیک ہونے والی رپورٹ نے کر دی۔ نام نہاد 26ویں آئینی ترمیم کو اس انتخابی ڈکیتی کو قانونی جواز دینے کے لیے استعمال کیا گیا، جبکہ اس کے خلاف دائر درخواستیں آج بھی آپ کی عدالت میں التوا کا شکار ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں یہ چیف جسٹس، اور عمران خان صاحب اسی چیف جسٹس کو 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں نا کیسی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے وہ کیسے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست لگنے دے گا۔ پورا نظام جکڑ کے اسٹیبلشمنٹ نے یرغمال بنا لیا، لیکن عمران خان صاحب پھر بھی یہ دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں، اس دیوار کے ساتھ سر مار رہے ہیں کہ میں یہاں سے انصاف حاصل کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مشکوک رویے کے تحت اس کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جان بوجھ کر میرے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ ریویژن مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ بہرحال اب یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے تو خبر آئی ہے کہ 25 سپتمبر کو توشہ خانہ والا بعد میں ہوگا، لیکن کیونکہ اس کی وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے وہ کیس لگے اور نیچے سے وہ ان کو انصاف ملے، لیکن جو القادر یونیورسٹی والا کیس ہے وہاں تو وہ سزا کی معطلی چاہتے ہیں۔ القادر یونیورسٹی والے کیس میں ان کو ضمانت مل سکتی ہے، اگر انہیں ضمانت مل گئی تو عمران خان صاحب فوری طور پہ رہا ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں طریقہ واردات کیا ہے کہ القادر والا کیس تب سنا جائے گا جب توشہ خانہ 2 کے اندر سزا ہو جائے گی۔ جب توشہ خانہ 2 میں سزا ہو جائے گی پھر القادر کیس سنا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب کے بعد 2 آپشن ہے، یا تو القادر کیس میں ان کی فوری طور پہ ضمانت ہو اور وہ باہر آ جائیں، اور توشہ خانہ 2 میں جب ان کو سزا ہو تو وہ پھر عدالت سے رجوع کر لیں، یا دوسرا کیس ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ توشہ خانہ 2 کے اندر سماعت کو رکوا دیں کہ جناب یہ سماعت آپ روکیں، یہ کیس ٹھیک نہیں سنا جا رہا، تو وہ سماعت کو رکوا کے اس کے بعد اپنی بیل حاصل کریں اور پھر باہر آ جائیں القادر والے کیس میں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر آئے، اور اس وقت جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے بیچ میں ایک لڑائی چل رہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ لڑائی ایکچولی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں۔ اب ان میں سے جو جیتے گا وہی آگے بڑھے گا۔ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہوشیاری سے دنیا میں کچھ طاقتوں کو قابو کر لیا ہے، پاکستان میں پورے نظام کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، بھارت اور طاقت کا استعمال وہ اندھا دھند کر رہے ہیں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے جان بوجھ کر میرے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ ریویژن مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، انہوں نے مکمل طور پر غیر جانبداری ترک کر دی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرے اور میرے ساتھیوں کے خلاف اس ظالمانہ مہم کا اعلی کار بنا دیا ہے۔ میں انہیں یاد دہانی کراتا ہوں کہ وہ اپنے حلف کو پورا کریں، نہ کہ فضول پالیسی وجوہات کے پیچھے چھپیں۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ عام درخواستیں فوراً مقرر کی جائیں۔ ایک تو انہوں نے لکھا جی CLAP 65/2025 القادر اپیل، دوسرا انہوں نے القادر اپیل بشرا بی بی کی، القادر اپیل عمران خان کی، اور کرمنل ریویژن ہے عمران خان بنام ریاست ایک اور کیس ہے 25/10، پھر ایک اور ہے 11/25، یہ CLAP یہ ریویژن ہے، اور یہ بشرا بی بی بنام سرکار ریاست۔ یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ 4 کیس انہوں نے باقاعدہ انگریزی میں لکھ کر بھی بھیجا اپنے لیٹر میں کہ ان کو جناب فوری طور پہ سنا جائے۔ جب قانون کی حکمرانی دفن ہو جاتی ہے تو قومیں بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ اندرونی زوال سے برباد ہوتی ہیں۔ اس عدالت کا حالیہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس میں ایک المناک یاد دہانی ہے۔ بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی کی جیل میں پھانسی دی گئی، جبکہ سپریم کورٹ نے 2024 میں قرار دیا کہ انہیں منصفانہ ٹرائل اور بنیادی قانونی عمل نہیں ملا تھا۔ اصل انصاف وہ ہے جو بروقت ملے، نہ کہ 44 سال کے بعد بطور ایک لا حاصل عدالتی فیصلہ۔ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سرپرست اعلیٰ ہونے کے ناطے آئین کے مطابق صرف وہی چاہتا ہوں جو میرا حق ہے، انصاف، عزت اور قانون کے سامنے مساوات۔ لہذا میں فوری طور پر تمام عدالتوں میں زیر التوا درخواستوں کی
سماعت کا مطالبہ کرتا ہوں، مجھے جیل مینول کے مطابق اپنے بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت دی جائے، بشرا بی بی کے علاج کے لیے ان کے ڈاکٹر تک رسائی دی جائے اور بالآخر پاکستان کی عدلیہ کی آزادی بحال کی جائے۔ آپ کے فیصلوں کی جرات مندی اس قوم کی تقدیر کی کتاب میں لکھی جائے گی۔ آج پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے حلف کی پاسداری کریں اور قوم کو دکھا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے لیے انصاف کا آخری سہارا ہے۔ یہ جی عمران خان صاحب کا لیٹر ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب آپ گھٹیا پن دیکھیں، اس وقت ریاست کے اندر جو ایجنسیاں اور ادارے کام کر رہے ہیں، آپ گھٹیا پن کی انتہا دیکھیں کہ انہوں نے عدت جیسا بے شرمی والا کیس چلایا۔ پورے ملک میں پاکستان کی ایجنسیوں پہ تھو تھو ہوئی کہ یار عدت والا کیس تم نے چلایا۔ کوئی ایک مولوی چند علماء اکرام کو چھوڑ کے جو سرکاری ملا ہیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، جو بڑے بڑے بینیفٹس لیتے ہیں، طاہر اشرفی ہو گیا، مفتی منیب ہو گیا اور بہت سارے مولوی ہیں، اب تو ان کی عزت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ یہ عدت والے کیس میں انہوں نے ایک جملہ نہیں بولا، وہاں ان کی زبان نہیں کھلی، وہاں یہ ڈرتے رہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک گند مارا ہے لہذا ہم اس کے اوپر نہیں بولتے۔ ایک اسلامی معاملہ تھا اور اب کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک سائل پیدا کیا گیا، ایک بندہ اس کو میدان میں وہ آتا ہے اچانک سے، نام اس کا شاہد یعقوب، کوئی اسے نہیں جانتا ہے، عمران خان کا نہ یہ رشتہ دار ہے، نہ بشرا بی بی کا رشتہ دار، نہ کوئی جان پہچان۔ اس نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے کہ جناب جو میاں بیوی ہیں نا ان کو تنہائی میں اجازت دی جائے ازدواجی تعلقات قائم کر۔ کیسا بے شرم ہے یار، یعنی کیسی بے شرمی اور ڈھٹائی ہے کہ یہ نظام بازی نہیں آ رہا گند مارنے سے۔ بھئی عمران خان نے کبھی تمہیں ماں بہن کی گالیاں دی ہیں؟ وہ کبھی تمہاری بیویوں اور تمہاری بیٹیوں تک آیا ہے؟ یا کبھی اس نے تمہارے ساتھ کوئی ایسی گندی اور غلیظ حرکت کی ہے؟ یار حد ہو گئی یار، آپ کسی جگہ آپ کی بریکیں نہیں لگ رہی، یہ عدالت میں کوئی درخواست دلوانے والی ہے؟ یعنی یہ تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے پاس جو ان کی بیٹی پیدا ہوئی چھوٹی والی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تب زرداری صاحب جیل میں تھے، یار کیا ہو گیا؟ کبھی آج تک کسی سیاستدان نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے یا اس کے اوپر بات کی ہو؟ یہ سب کو پتا ہے یار، انصاف ہونا چاہیے، یہ کیچڑ اچھالنا بند کریں، لوگوں کو نیچا دکھانا، ان کو، یہ بہت گھٹیا اور غلیظ حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نا دشمن دے تو دے کوئی بات نہیں، لیکن ظرف والا دے۔ آپ سب اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دشمن دینا تو ظرف والا دے۔